أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين وعما بعد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 11، 12 اور 13، یہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل ان کا ترجمہ کریں گے اور ان پر مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حسب دستور ہمارے طریقہ کار کے مطابق ہم پہلے کچھ الفاظ جو ہیں ان کی آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں اور ان کا معنی بتا دیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کتنی بار کون سا لفظ ہے، اور ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. قرآن پاک کا اکثر حصہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اذا. اذا کا معنی ہوتا ہے جب. یہ قرآن حکیم میں 424 بار آیا ہے. گویا کہ آپ نے اذا کو سمجھ لیا تو 424 الفاظ کو سمجھ لیا. قیلا کہا جائے گا 54 مرتبہ آیا ہے، اور لہم ان کے لیے یا ان کو 611 مرتبہ آیا ہے. تفسدو لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور یہ پہلے اس فعل پہ داخل ہوا ہے لا تفسدو، تو یہ تفسدو تم فساد کرو، یعنی یہاں پر فرمایا گیا لا تفسدو تم فساد مت کرو، پورا معنی یہ ہوگا. تو یہ تفسدو لفظ جو ہے یہ قرآن حکیم میں 4 بار آیا ہے. الارض اس کا معنی ہوتا ہے زمین. یہ لفظ جو ہے یہ 425 بار آیا ہے. اسی طرح قالو انہوں نے کہا 315 بار آیا ہے. اور نحنو جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ہم، یہ 82 مرتبہ 82 بار رپیٹ کر کے آیا ہے. مصلحون اصلاح کرنے والے، تو یہ جو ہے یہ 2 بار آیا ہے اس طریقے سے. انہم بے شک وہ 211 بار آیا ہے. المفسدون ہماری نظر میں قرآن حکیم میں ابھی تک ایک ہی جگہ یہ گزرا ہے اس طریقے سے لکھا ہوا، اور اس مادے کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. لیکن اس کا معنی ہوتا ہے لیکن، اور یہ 171 بار آیا ہے. یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں 21 مرتبہ. نؤمن ہم ایمان لائے 14 بار یہ قرآن حکیم میں آیا ہے. السفہاء بے وقوف جن کی عقل نہ ہو 4 بار آیا ہے. یعلمون وہ علم رکھتے ہیں
وہ جانتے ہیں 89 بار 89 مرتبہ یہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور تراجم کا سلطان جو ہے وہ ہمارے نزدیک کنز الایمان ہے، اور کنز الایمان مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ ترجمہ ہے جس میں تفسیری نقاط بھی موجود ہے، تو ہم اکثر اسی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی منافقوں کا ذکر چل رہا تھا کہ منافق جو ہے جب ان سے کہا جائے فساد، لا تفسدوا، فساد مت پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو، تو کہتے ہیں، یعنی منافق جو ہے وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی وہ فساد کو بھی اصلاح کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو، خبردار، بے شک وہ لوگ جو ہیں فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کو اس چیز کی عقل اور اس چیز کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے آمینو، ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ یا ایمان لے آؤ، اعلی حضرت کا ترجمہ یوں ہے، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، قالو، تو وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، انؤمنو، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، ان احمقوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ الا، سن لو، انہم، بے شک وہی لوگ، ہم السفہاء، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ان تینوں آیات کا ترجمہ تھا کہ جن میں منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ منافق کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ان آیات پر مختصر سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، منافقین کا رویہ پہلے سے رہا ہے اور وہ دور حاضر میں بھی جاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی یہ لوگ اپنا ایک رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اور اسے اصلاح کہتے تھے، اسے کہتے تھے کہ یہ اصلاح ہے، ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم اصلاح پسند ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہ منافقین کا جو یہ فساد تھا، جب یہ ظاہر ہوا تو اس فساد کی وجہ سے مسلمانوں کے، اور یہ فساد حقیقت میں کیا تھا؟ حقیقت میں یہ فساد یہ تھا کہ مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ جو ہے، یعنی ظالموں اور کفار پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، جنگ جیسا ماحول پیدا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے فتنے جاگ جاتے تھے، اور جنگ کے نتیجے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیل جاتا ہے۔ چاہے وہ فساد جو ہے اس صورت میں ہو کہ لوگوں کا مال ختم ہو جائے، لوگوں کا مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، یہ ہر طرح کا فساد اور فتنہ ہے۔ لیکن
عجیب بات یہ تھی کہ یہ تو منافقین جو ہیں، یہ منافقین اپنے فساد کو بھی اصلاح سمجھتے ہیں، اور اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور ایک جگہ سورۃ الفاتر کے آیت نمبر 8 میں فرما دی ہے۔ فرمایا کہ آفامن زجین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھ لیا؟ یعنی ہے تو برا کام، کر تو برا رہا ہے، لیکن اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ قتل و غارت کروا رہے ہیں یہ لوگ اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بھائی بھائی کو آپس میں تضاد بنا رہے ہیں لوگ، تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی وارداتیں آج بھی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے دور رہا جائے۔ تو منافقین کا اصلی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو فساد کرنے سے، منافقین جو سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو فساد کرنے سے دور ہیں، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسے ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اور وہ ان کو کہتا تھا یہی تو تعلیمات ہے، تو ہم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے سامنے، یعنی مسلمانوں کے سامنے ہم مسلمان رہیں گے اور کفار کا کام کرتے رہیں گے، مشرکین کا کام کرتے رہیں گے، جبکہ سب سے بڑا فساد یہی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک، جو فساد کو اصلاح کا نام دینے کا جو تسلسل ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہر زمانے میں یہی حال رہا ہے، یعنی جو لوگ خود دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، نئے نئے مذہب ایجاد کرتے ہیں، الہاد اور بے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں، اور اپنی گھڑی ہوئی بدعات جو ہے ان کو مذہب کا نام دیتے ہیں، اور خوشنما اور خوبصورت نام ان کے بناتے ہیں۔ محبت اہل بیت کے نام پر تعزیہ داری، ماتم کرنا، اور سب کی سب چیزیں جو ہے یہ وجود میں آ چکی ہیں۔ اور توحید کے نام پر انبیاء علیہ السلام کو اپنے برابر سمجھنا، اولیاء کرام کی شان میں، عظمت میں کمی کرنا، اس کو کم کرنا۔ جب ان کو کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ یزید کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بھی دوسرے عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ یا کوئی انسان غیر شرعی کام کرتا ہے، یعنی جب انسان غیر شرعی کام کرتا ہے، عیسائیوں کے طور طریقے اپناتا ہے، اپنے سٹیجز کو عیسائیوں کے طریقوں سے، نصرانیوں کے طریقوں سے، یہود و نصارہ کے طریقوں سے مزین کرتا ہے، تو پھر اس کو شریعت نام دیتا ہے۔ نہیں، یہ چلے گا، یہ شریعت ہے۔ یہ فساد جو ہے، یہ تسلسل جو ہے، یہ جاری ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے، اور ابھی بھی جاری ہے۔ اب ان فسادات جو ہیں انہوں نے اور زیادہ سر اٹھایا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا وجود میں آیا تب سے اور یہ فساد زیادہ ابھرنے لگے۔ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے۔ جب کوئی ایمان لائے، اس کے ایمان لانے کے لیے صحابہ کا ایمان معیار ہے، بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف کہتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک فتنہ ہے، محمد علی مرزا انجینئر کا فتنہ، اور غامدی کا فتنہ، دوسرے فتنے وجود میں آئے، وہ صحابہ کی کھلی تذلیل کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم کی اس آیت سے اور بھی کئی آیات سے واضح طور پہ یہ
ظاہر ہے کہ ایمان وہی ہے جو صحابہ کرام نے ایمان لایا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا جو ہے وہ ایمان ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، یہ تو صاف سی بات ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس پر صرف ہم اپنی دلائل نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم مفسرین کے اقوال بھی نقل کریں گے کچھ، جیسے علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور منافقین نے جو کہا جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں، تو اس سے ان کی مراد بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے جامع البیان جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 99، مطبوعہ دار المعرفت بیروت۔ آگے علامہ قرطبی رحم اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے صحابہ ہیں، اصحاب مراد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مراد ہیں۔ الجامع الاحکام میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 205۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان اقوال کو نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس سے مراد جو ہے در منصور میں یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 میں اسی آیت کے تحت۔ اب دیکھیے، جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کا ایک مفسر اور کئی مفسروں نے اس کے تحت کیا لکھا ہے، یہاں انہوں نے بھی اس سے صحابہ مراد لیا ہے اور مطلقاً صحابہ لکھا ہے۔ شیعہ مفسر فضل بن حسن تبرسی وہ لکھتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کتاب کی اس طرح تصدیق کرو جس طرح آپ کے اصحاب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شیعہ لکھتا ہے مجمع البیان میں جلد نمبر 1 صفحہ 139، اور یہ ایران سے کتاب چھپی ہے۔ ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان ہی ہمارا امام ہے۔ ہمارے ایمان ہمیں اپنے ایمان کو اگر چلانا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کے پیچھے پیچھے چلانا ہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا جو ترجمہ تھا اور اس کی تھوڑا سا وضاحت تھی۔ تو پھر اگر آگے دیکھا جائے اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ آج کل کے دور میں جو جیسے ہم نے کہا کہ فساد کرنے والے لوگ صحابہ کرام پر سب و شتم کی کرنا، یہ تو آج کے دور میں عام ہو چکا ہے۔ ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پر، چینلوں پر، اور کھلے عام کتابوں میں لکھا جاتا ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض و عناد جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو بغض و عناد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں منافقین کی وہ بدترین قسم ہے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فی درک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہی لوگ ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ ایک اور نیا ٹولہ نکلا ہے آج جو علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قرآن حکیم دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے، تو سب سے بڑی کتاب پڑھنے والا تو سب سے بڑا عالم ہو گیا نا۔ جب یہ سب سے بڑا عالم ہو گیا تو یہ جاہل کیسے ہوگا؟ یہ بھی تو ایک فساد ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہمیں قرآن پاک
کہ صحیح معانی اور مطالب سمجھنے کا موقع حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، پھر سے اس آیت کو آپ ریپیٹ کیجئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں گے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ احمق ایمان لائے ہیں، گویا کہ ان کے سامنے صحابہ بیوقوف ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے دور میں علماء کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے اور انہیں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھنا پڑھانا، فقہ، حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر وہ سمجھاتے ہیں تو انہیں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فساد ہے آج دنیا میں۔ تو اللہ فرماتا ہے اَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، خبردار سنو یہ جو ہے یہی بیوقوف ہے لیکن وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، یہ حاصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ فساد جو ہے ان کی طرف سے ہے، یہ رویہ ان کا ہے۔ تو یہ ان 3 آیات کا ہم نے مختصر سا ترجمہ، ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم قرآن پاک سورہ بقرہ کے آگے جو اس سے آگے آیات ہیں تو انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور ان کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔